السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل وسلم۔ اللہ تعالی جل جلالہ مسلمانوں سے کہتا ہے، ایمان والوں سے کہتا ہے، یقیناً اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں نہایت اچھی نصیحت کرتا ہے، اور اس بات سے غافل نہ ہو کہ تمہاری باتیں، تمہاری خیانتیں یا امانتیں یا تم جو کچھ کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہے، ایسا قطعا نہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ پوری تم میں سے ہر شخص کی اندرونی، بیرونی، ظاہری، باطنی ہر خیال کو، ہر سوچ کو، ہر ارادے کو، ہر بات کو، ہر عمل کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ امانت کا مفہوم اسلام میں قرآن پاک کے مفہوم میں بہت وسیع ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ امانت رکھ دیا تو بس وہ امانت ہے، جب آدمی اس کو منعا اور اسی طرح واپس کر دے تو امین ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ امانت کا ایک جز ہے۔ امانت کا مفہوم بہت بڑا وسیع ہے، بلکہ پوری دین پر حاوی ہے۔ تمہاری آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانتیں ہیں، اگر تم ان کے اندر خیانت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نزدیک تم خائن ٹھہرو گے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو چیز جو تمہیں اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے کہ وہ کسی کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اچھی نظر سے دیکھتا ہے، لالچی نظر سے دیکھتا ہے، اگر وہ خیانت کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ سے کوئی نظر چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے آپ کو۔ اور تمہارے دلوں کے اندر جو لوگوں کے لیے حسد ہے یا کینہ ہے، یا تم زبان سے ایک بات کہتے ہو، دل سے دوسری بات کہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہارے سینوں کے اندر جو چھپی ہوئی ہے ان کو بھی جانتا ہے۔ تو انسان، آپ دیکھیے، آنکھ کی بھی خیانت کرتی ہے، کان بھی خیانت کرتے ہیں، زبان بھی خیانت کرتی ہے۔ زبان کی خیانت یہ ہے کہ جھوٹ بولے،
جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے کہ اس سے یہ کام لے لو، اس سے الٹا کام لیتے ہو، وہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے۔ آپ کو کسی نے کہا، ایک مجلس ہے، اس میں ہم نے ایک ایسی بات کی کہ وہ اس مجلس سے باہر نہیں ہونی چاہیے تھی، تو آپ نے وہ بات مجلس سے باہر آ کر اڑا دی، تو تم خیانت ہو۔ المجالس بالامانہ، المجالس بالامانہ۔ دو آدمی راستے میں جا رہے ہیں، حدیث شریف میں جا رہے ہیں، اور راستے میں ایک آدمی نے یوں منہ موڑ کر دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں، اور دوسری ساتھی سی بات کی، تو یہ بات اس ساتھی کے ساتھ امانت ہے، اگرچہ اس نے امانت کا لفظ نہیں کہا ہے، لیکن اس نے جو ادھر ادھر رخ کیا کہ کوئی نہیں ہو تو میں بات کروں گا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ بات دوسروں سے وہ چھپانا چاہتے تھے۔ تم امین، تم کیا ہو جائیں گے پھر اگر تم نے اس بات کو فاش کر دیا، بیچ دیا، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ تم نے امانت میں خیانت کی۔ آپ کو نے کسی سے چاقو مانگا کہ مجھے چاقو دے دے، میں اس سے امرود کاٹتا ہوں، میں اس سے مالٹا کاٹتا ہوں، اس نے نہیں تازہ اس سے سوان سے مارا ہے، تیز کیا ہے، آپ نے اس کی سے لکڑیاں یا مسواک ٹھیک کرنی شروع کر دی، تو تم نے اس کا غلط استعمال کیا، تو اس معاملے میں کیا ہے؟ خائن ہو۔ یہ میں نہیں کہتا کہ خیانت بڑی بڑی بھی ہوتی ہے، ایک آدمی ملک کو فروخت کرتا ہے، کتنا بڑا غدار ہے، اور ایک آدمی وہ چاقو کو غلط استعمال کرتے ہیں، وہ بھی خیانت ہے، لیکن ہے خیانت ہے، کیا خیانت؟ اگرچہ فرق ہے، فرق بہت ہے، لیکن فرق ہے۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، وہ جو یہاں تو الحمدللہ وہ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، لیکن جہاں میٹر ہوتا ہے وہ میٹر چوری کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی خائن ہے۔ لیکن جو حکومت ایسی ہو، جو ادارے ایسے ہو وابڈا وغیرہ، کہ وہ آدمی کو خود مجبور کرے، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں اگر آپ کیا تم مجھے اتنے وہ نہیں دو گے تو تم پر میں 100 گنا زیادہ لاؤں گا، تب وہ کیا کرے گا؟ یعنی بعض ادارے، بعض ملک، ممالک، بعض قومیں، بعض قوانین انسان کو کبھی ایسی خطاؤں پر مجبور کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ خود حکومت خائن ٹھہرتی ہے۔ تو یہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ یہ ایک آدمی ہے، ایک ماسٹر ہے، وہ مفت پڑھاتا ہے اسکول میں، یا ایک عالم ہے، وہ بالکل مفت پڑھاتا ہے مدرسے میں، ایک پیسہ نہیں لیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ دیا ہے، وہ اپنے مال کو اپنی مدرسے میں لگاتا ہے، لیکن اگر وہ پڑھانے میں کوتاہی کرتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، اس کی اپنی ایک تو اس نے طے کیا ہے کہ میں یہ پڑھاؤں گا، میری مشاغل ہے، اگر طے نہیں ہے، اس نے ذمہ داری اٹھائی، تو یہ اگر وہ اچھی طرح سبق نہیں پڑھائے گا تو یہ خائن ٹھہرے گا، کیونکہ اس پر اگرچہ مدرسے کا حق نہیں ہے، لیکن اس پر طلباء کا حق عائد ہو گیا، اس نے ذمہ داری اٹھائی کہ میں طلباء کو پڑھاؤں گا، تو اب جب طلباء کو نہیں پڑھائے گا تو یہ خائن ہوگا۔
یہ مدارس میں چند آتا ہے، پیسہ آتا ہے، یہ امانت ہے. اس میں پوری قوم کا، لوگوں کا جو ہے حصہ آ گیا. یہ ہوا آپ کے پاس امانت آ گیا. اب اس سے آپ اپنے طے شدہ ضروریات، ایک تو طے شدہ ہوتے ہیں مدارس کے اندر کہ آپ کا وظیفہ ہے، یہ ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہوتا ہے. لیکن آپ اس سے میں حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، کتنا بڑا ثواب ہے حج عمرے کا، لیکن تم حرام کرتے ہو، خیانت کرتے ہو، تم خائن ہو. ایک شخص میرے پاس آیا، میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ دبئی سے آیا ہوں. دبئی میں کیا کرتے ہو؟ کہتے چندہ کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ کا مدرسہ کہاں تھا؟ تو اس نے عجیب بات کی. اس نے کہا کہ مجھے بہت اچھا عالم تھا، مجھے اس نے کہا ہے کہ آپ اپنی مسجد کی جو آپ کا مکتب ہے اس کو مدرسہ بناؤ. مدرسہ تو ہے، پڑھاتے ہو، لیکن اس کے لیے پھر چندہ کرو. تو چندہ جب کریں گے تو آدھا تیرا، آدھا مزاربت پر چندہ کرے. تو یہ چندہ جو ہے یہ آپ کے پاس جو آتی ہے امانت ہے. ایک آدمی ٹرک لایا اینٹوں کا، رکھ دیا. آپ نے خود لایا، اپنے پیسوں سے لایا. آپ مدرسے کے اللہ تعالیٰ نے آپ نے کچھ دیا ہے، آپ نے کچھ نیت نہیں کی ہے، بلکہ مدرسے کی نیت کر کے آپ نے کیا کیا، مدرسے میں اینٹوں کا ٹرک ڈال دیا. اب اس سے ایک اینٹ آپ لوگے تو یہ خیانت ہوگی تمہاری، کیونکہ یہ تو آپ اب تو مدرسے کا حق ہوا ہے. اب جب اس نے وہاں ڈال دیا تو کیا ہو گیا، مدرسے کا حق ہو گیا. اب آپ اگر اس سے اپنے لیے ذات کے لیے ایک اینٹ لوگے تو کیا ہوگے، تم خائن ہوگے. یہ میں اس لیے تھوڑا سا مدارس میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں کہ یہاں ہمارے سارے علماء ہی بیٹھے ہیں. یہ مناصب، یہ جو عہدے ہیں، یہ امانت ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. منصبوں کو، عہدوں کو، یہ بھی امانت ہے. ان کو اپنے حقداروں کی اہل کو حوالے کرنے، جو اس کا اہل ہے. آپ اپنی بیٹی کی وہ اس کے اندر استعداد نہیں ہے، اس کو وہ کتابیں دیتا ہے جو وہ کمزور ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کا نام ہو، کیا ہو، نام ہو، اور وہ دوسرے سے زیادہ ترقی کرے. تو آپ نے تو اس کو کتاب دی، اچھی کتاب دی، لیکن وہ پڑھا نہیں سکتا، وہ بچوں کا حق مار رہا ہے. تم خائن ہو، تم نے نااہل کو اور دے دیا. آج کل پارٹیاں ہیں، جس پارٹی کے ساتھ جو اس کا تعلق ہوتا ہے ووٹ دیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ایک آدمی کو لے جاتا ہے کہ یہ بہت زبردست آدمی ہے، اپنی پارٹی والا ہوتا ہے. اس کو وہ دے دیتا ہے کہ اسی کو ماسٹر لگاؤ. اس کو ماسٹر لگا دیا. وہ لوگوں کو کچی پکی نہیں پڑھا سکتا، وہ نہیں پڑھا سکتا لوگوں کو، بچوں کو. تو یہ خیانت ہے. جس نے سفارش کی ہے وہ بھی خائن ہے. جس کو پتہ تھا کہ یہ صرف یہ قابل نہیں ہے لیکن پارٹی والا ہے، اسی بنیاد پر میں اس کو اسکول میں ماسٹر لگاتا ہوں، یہ کیا ہے، یہ خائن ہے. یہی حال اداروں کا ہے. جج بنتا ہے، اگر وہ اہل نہیں ہے وہ خائن ہے. آج کل تو جج بھی ٹپریکاٹ ہی ہے. کیا ہے اس کی فیصلے ٹپریکاٹ میں بند ہوتے ہیں، وہ کیوں سناتے ہیں.
ٹپریکاٹی جج سمجھ گئے. یعنی وہ جج جو خود جج نہیں ہوتا وہ ٹپریکاٹ ہی ہوتا ہے. اس کے اندر فیصلہ کیا ہو جاتا ہے, اس کو فیصلے اس کے اندر ٹیپ کر لیتے ہیں. کوئی نہ سوچ ہے نہ فکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا حکمتم بین الناس, جب تم لوگوں کی بات, بین الناس فرمایا, یہ بھی نہیں کہا کہ مسلمانوں کے اندر, بلکہ ایک طرف مسلم ہے ایک طرف غیر مسلم ہے, دونوں کا فیصلہ ہے ایک کھیتی پر, اس چشمے پر, کسی چیز پر اس کا آپس میں معاملہ ہے. تم چونکہ عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہے تو تم کی کیا کرنا ہوگا, تم کو ٹھیک فیصلہ کرنا ہوگا. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. ہمارے مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت تھی, بہت فقیر آدمی تھی طبیعت کی, لیکن اس نے قسم کھائی تھی کہ میں انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا, انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا اس کا. تو ایک زمین پر مسلمان کی کچھ مسلمان بھائی تھے اور کچھ ایک برادری ہندو کی تھی. ہندو کہتے کہ یہ زمین ہماری ہے, مسلمان کہتے کہ وہ یہ زمین ہماری ہے. فیصلہ نہیں ہو رہا تھا, انگریزوں کا دور تھا, بہت عرصہ ہوا لیکن اس کی کسی کو قبول نہیں ہے, کسی کو قبول نہیں ہے, اور فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. تو آخر ان دونوں گروپوں کو انگریز نے بلایا, جج نے, کہ تم کو کسی پر اعتماد بھی ہے یا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ وہ گواہی دے تو تم اس کو قبول کرو. تو ہند نے کہا کہ مفتی مظفر حسین صاحب اگر کہہ دے تو ہم اس کو بات مان لیں گے. وہ پرانا آدمی ہے بوڑھا, اس کو وہ جگہ بھی معلوم ہے. تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے کہ بس جیت گیا. تو مسلمانوں نے محنت کی, وہ جو مسلمانوں کا جماعت تھی, تمام مسلمانوں کا نہیں تھا, کوئی وقف زمین نہیں تھی, یہ زمین وہ مسجد کی زمین نہیں تھی, کوئی نہیں. تو وہ عام زمین کے آپس میں دونوں کا آپس میں جھگڑا تھا. تو اس کے پاس مسلمان آئے کہ آپ وہاں کچہری میں جانا ہے, ایک بات کرنی ہے, آپ پر بہت بڑا وہ ہے کہ انحصار ہے کہ اگر آپ ایک بات کہیں تو مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوگا, یہ ہوگا. لوگ پھر باتیں بھی بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا. تو اس نے کہا کہ پھر وہ انگریز کے پاس گئے کہ وہ تو یہ بات کہتے ہیں, وہ تو پکا آدمی ایک جب بات کہتے ہیں تو اسی کو ہٹتا نہیں ہے, معمولی آدمی تو ہے نہیں. تو اس نے کہا کہ اس کو کہو کہ تم جج کا چہرہ نہ دیکھو, تم رخ اس طرف کرو, ایک بات پوچھنی ہے اس کا جواب دے کر چلے جاؤ. یعنی اس کے ساتھ کوئی ملاقات نہ کریں, باہر کھڑے ہو جائیں, اور وہ کھڑکی کے اندر ہوگا, کچھ بھی آپ کو اس کو نظر نہیں آئے گا. اگر کوئی آدمی آپ سے کوئی اور آدمی پوچھے گا کہ کوئی بات پوچھے گا تو آپ اس کا جواب دے کر, آپ کو آتا ہے جواب, وہ راضی ہو گیا. آ گیا. انگریز نے کہا کہ یہ زمین کی حدود ہے, یہ فلان 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 فلان, ایک اس کی فلان دکان کے ساتھ لگتا ہے, فلان دکان کے ساتھ لگتا ہے, درمیان میں چھوٹی سی جگہ ہے, یہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو فلان ہندو کی ہے. تو مسلمان بڑے خفا ہو گئے اور ہندو خوش ہو گئے, اور انگریز نے قلم زبان میں کیا منہ میں رکھا, اس نے کہا کہ اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گئے. تو وہاں ہی مسلمان ہندو نے فیصلہ کیا کہ یہ زمین, یعنی اسلام کتنا سچا مذہب ہے کہ وہ کتنا ہر بات کی وہ اس کی خیال نہیں کرتا. ان تحکموا اذا حکمتم بین الناس
گواہی دینی ہے، فیصلہ کرنا ہے، تو وہ 3 4 یا 5 جتنے ساتھ لوگ تھے گھر والے وہ سارے مسلمان ہو گئے اور اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ اسلام جب اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو تو پھر یہ خود پھیلتا ہے۔ ہم نے اس کو کندھوں پر اٹھایا ہے، یہ پھر خود پھیلتا ہے۔ ہماری جو اصل ہے ایمان، لا ایمان من لا امانت لہ، اس کے اندر ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں ہے۔ ہمارے اندر وہ جوہر ہی مفقود ہے، جوہر ہی نہیں ہے ہمارے اندر، جو ایمان کا کیا ہے، بنیاد ہے، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ تو ایسے مسلمان کیسے پھیلیں گے؟ ایسے مسلمان کیسے غالب آ جائیں گے؟ وہ شیر کیسے غالب ہوگا جس کے اندر جو شیر ہے ہی نہیں، جو کیا ہے، گتے کا شیر ہے۔ جب اندر ایمان نہیں ہے تو کیا ہو گیا تمہارے اندر؟ جب ایمان ہی نہیں ہے تو صرف تمہارا یہ جسہ، یہ ظاہری اسلام ہے، تو ظاہری چیزیں کبھی بھی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کبھی گتے کے شیر نے چوہی کو مارا ہے؟ بتاؤ کون غالب آئے گا؟ ایک طرف گتے کا شیر ہے، ایک طرف صحیح چوہا ہے، کون غالب آئے گا؟ تو یہ آج کل ہم نقلی ہے، ہمارے اندر امانت نہیں ہے، امانت ہے نہیں۔ آپ مسلمانوں کی ججوں کو دیکھ لیں، مسلمانوں کی افواج کو دیکھ لیں، مسلمانوں کی پولیس کو دیکھ لیں، مسلمانوں کے دینی کاموں میں دیکھ لیں، امانت کہاں نظر آتا ہے؟ جب امانت ختم ہو جاتا ہے تو امن ختم ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ جب امانت ختم ہو جاتی ہے تو کیا ختم ہو جاتی ہے؟ امن ختم ہو جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ امانت داروں کو لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا ہے، اس کی واقعات موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں کہت آ گیا، ان کی پوتی کہتے ہیں اسلم رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا چہرہ مبارک سیاہ پڑ گیا تھا اور اس کے لنگر میں 100 اونٹ ذبح ہوتے تھے، 100 اونٹ، بھوک تھا، بھوک کی حالت تھی، اس میں سے اس نے ایک بوٹی بھی نہیں لی، وجہ اپنی جیب میں تھا نا، اپنے پیسے تو تھی نہیں، یہ بیت المال کا تھا۔ وہ کہتے ہیں کس نے کہا کہ حضرت آپ بھی کہا نا، اس نے کہا کہ جب تک کہ پوری مسلمانوں کو نہ ملے کہا ہے اس وقت تک میں بھی نہیں کھاؤں، میں تمام مسلمانوں کا امیر ہوں، میں تمام مسلمانوں کا امیر ہوں، یہ امانت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے پاس انبار لگا ہوا تھا۔ یہ ہمارے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہماری فلان قسم کی ریاست ہے، فلان قسم کی ریاست ہے، ریاست یہی ہے، اس کو دیکھو۔ حضرت عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ڈھیروں مال پڑا ہے، سیب آئے تھے، اس زمانے کے سیب کے اندر خوشبو تھی، آج کل تو کیا یہ ساری مسالے لگا دیتے ہیں، خوشبو ہی ختم ہو گیا۔ مجھے خود یاد پڑتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، یہ کلاچی سے وہ آتے تھے خربوزے، جب گھر کے اندر داخل ہوتی تھی تو سمجھ جاتی کہ کیا ہے، خربوزہ آیا ہے۔ والد صاحب لاتے تھے، کبھی کبھی بڑے بڑے ہوتے تھے، سردی نہیں، خربوزہ ہوتے تھے، کلاچی سے آتے تھے۔
تو اس نے اس کا بچہ آیا چھوٹا سا تھا اور اس چھوٹی سی بچے نے اس سے ایک سیب اٹھایا اور منہ میں ڈالنے والا تھا کہ حضرت نے اسے چھین لیا. رو پڑا. بچے تو روتے ہیں. وہ گھر آیا اور والدہ سے روتے تھے پاؤں کہ مجھے سیب دے دو. تو بہرحال یہ وہ گھر ہے, یہ وہ عورت ہے فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کا باپ بھی بادشاہ تھا, اس کے بھائی بھی بادشاہ تھا, اس کا خاوند عمر بن عزیز خود بھی بادشاہ تھا. اس کا جب پہلے گھر کے اندر یہ آئی تھی, جب حضرت امیر المومنین یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے قبول کرتے ہیں یا تم اپنی مال دولت کو قبول کرتے ہیں, دونوں میں سے ایک فیصلہ تم نے کرنا ہوگا. اس کا عروسی کپڑا جوڑا 1,00,000 اشرفی کا تھا. 20 اشرفی نہیں بلکہ 20 دینار 7.5 تولہ سونا ہے. حساب لگاؤ تم. اور اس کے جو زیورات تھے وہ آج کے حساب سے کروڑوں روپے کے بنتے ہیں. تو اس نے کہا, انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ مجھے یہ ہے کہ یہ آپ کے والد نے بھائی چونکہ آپ کے بادشاہ گزرے ہیں, یہ آپ کو جو ملے ہیں یہ بیت المال کا حق ہے, یہ تمہارا نہیں ہے. یہ ہمارے لوگ قاضی پیسہ جمع کرتے ہیں, قاضی نثار کیا نام ہوتا ہے, ثاقب نثار صاحب جب کے پیسے جمع کرتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں. یہ ہمارا کوئی یہاں جو بڑا ہوتا ہے چیف یا کوئی کیا ہو جج, وہ یہاں رہتا نہیں ہے. ہماری تیرے ہی, ہماری نہیں ہے یہ لوگ. وہاں سے آتے ہیں, ہم پر مسلط ہوتے ہیں, وہاں پہ جاتے ہیں. اب یہ ہے امانت, یہ ہے ریاست مدینہ. کیا ہے ریاست مدینہ؟ اس میں ڈول بازی نہیں ہوتے تھے کہ ڈول بازی لگاؤ کہ یہ ریاست مدینہ ہے. آپ کو پتہ ہے میں کہ وہ زیادہ چیز سے خبر ہوں, لیکن میں صرف دیکھتا ہوں دنیا کو, چاہے اپنا ہو چاہے پڑھائی. ہمیں مدرسوں کے بارے میں نہیں کہہ دیا آپ کو. تو یہ انہوں نے اس کی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں آپ کو لیتی ہوں, اس مال کو میں لات مارتی ہوں. تو اس نے پورا مال اکٹھا کر کے سب کو بیت المال میں ڈال دیا اور ایک فقیرانہ کپڑے پہن لی. یہ کیا ہے؟ یہ امانت ہے. تو جب حضرت گھر میں آئے تو گھر کے اندر سیب کی خوشبو اس کو محسوس ہوئی. اس لیے میں نے کہا کہ اس چیز میں خوشبو تھی. تو بڑے غصے ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ یہ سیب کہاں سے آیا ہے. اس نے کہا کہ وہ بچہ رو رہا تھا, میں نے یہاں سے کسی قرض لے کر بازار میں سے وہ منگوایا, رکتا نہیں تھا, تو اس لیے میں نے وہ سیب ہے, 2 سیب لائے تھے, ایک سیب کا ہے ایک باقی ہے. تو اس نے اس کے الفاظ کیا. اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے کہ منہ سے جب یہ کھینچ رہا تھا تو میں ایسا معلوم ہوتا کہ میں دل کیوں کھینچ رہا ہوں. تکلیف مجھے بھی تھی کیونکہ وہ رو رہا تھا, بچہ تھا بیچارے, اس کو اٹھایا. لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر خیانت آ جائے. یہ ہے امانت. اس کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری گھر کے اندر امن ہو تو کسی کا اپنی بائی کا حق مت مارو. اگر تم چاہتے ہو
کہ تمہارا دل صاف ہو، تمہاری آنکھ کی صاف ہو، تمہارا دماغ صاف ہو، تو امانت کو اختیار کرو. تمہارا دل بھی صاف ہوگا، تمہارے دماغ بھی صاف ہوں گے، تمہاری زبان بھی صاف ہوگی، سچی زبان ہوگی آپ کی. اگر آپ نے خیانت کی کہ تمہارے دل پر طریق پردے آ جائیں گے، تمہارے دماغ پر طریق پردے آ جائیں گے. بعض لوگ بھائیوں سے کمانا شروع کرتے ہیں، اس کا حق مارتے ہیں. تو اس بات کو جان لے کہ اگر گھر کو آباد کرنا ہے تو امانت پر آ جاؤ، اگر قوم کو بچانا ہے تو امانت پر آ جاؤ، اگر ملک کو بچانا ہے تو امانت پر آ جاؤ. اگر آپ رشوت پر قاضی بناتے ہو تو آپ بتائیں کہ اس حکومت کا کیا حال ہوگا. اسکول کی ماسٹر لگاتے ہو تو اسے پیسہ لیتے ہو، گلی پکاتے ہو، یہ گلی ہمارے یہاں گلی پکاتے ہیں، اس کو پکاتے ہیں جس کو تم نے ووٹ دیا ہے، اس کے لیے اس کی گلی پکی ہیں، اس کے ماسٹر بھی لگے ہیں. اور جس بیچارے کے ووٹ نہیں ہے یا ووٹ نہیں ڈال سکتا یا تم کو ووٹ نہیں دیا ہے تو اس سے خور غنی مرضی خاک چلتی. ایسے لوگ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا دیں گے لوگوں کو، ملک کو کیا دیں گے. یہ ایک دیندار سا آدمی تھا، اس سے عام بات ہے، ہمارے علاقے میں تو مشہور بھی ہے. اس نے کہا کہ بھئی آپ بھی کو جب یہ پیسہ فنڈ ملتا ہے اس سے تم 13% کاتے ہو. اس نے کہا کہ دوسری 20 کاتے ہیں، ہم تو امانت دار ہیں، ہم 13 کاتے ہیں. پھر یہ آپ اس کے دیکھیں کہ وہ اس میں ماچس پر جو ٹکس آتا ہے وہ مجھ سے بھی کاٹا جاتا ہے، تم سے بھی کاٹا جاتا ہے. یہ جو گاڑیاں جاتی ہیں، یہ جو کیبن لگی ہوئی ہوتی ہیں جس میں لوگ بیٹھے ہیں پیسے لیتے ہیں، اس میں جو ٹرک سامان لاتا ہے وہ سب پر کرایہ آ جاتا ہے، سب سے کرایہ کاٹا جاتا ہے. ہم سے ٹکس جمع ہوتے ہیں، بجلی کا وغیرہ وغیرہ کا، پانی وغیرہ کا، سب ٹکس جمع ہو کر اس سے حکومت چلاتے ہیں یہ لوگ. اس سے فوج کی وردی بنتی ہے، اس سے پولیس کی وردی بنتی ہے، اسی حکومتیں لوگوں کو تنخواہیں دیتی ہیں، اسی لوگوں کو وہ یہ گلیاں وغیرہ پکاتے ہیں. اگر آپ صرف ووٹ والوں کو، جس نے ووٹ ڈالا ہے، ان کو گلیاں پکاتے ہو، دوسروں کو چھوڑتے ہو، تو تم خائن ہو یا نہیں ہو؟ بتاؤ بھائی. اور جو اس کی پشت پر کڑے ہوں، کیا وہ خائن ہے یا خائن نہیں ہے؟ تو خدا را میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ امانت پر آ جاؤ. میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کا یہ بھی امانت ہے. اپنے گھر کے اندر خیانت نہ کریں. تمہاری کھیتی ہے، ساتھ دوسری کھیتی ہے، آپ خشکا اس کی کھیتی کی طرف اپنی کھیتی بڑھا دیتے ہو، یہ خیانت کرتے ہو. تم فیصلے کرتے ہو، ناحق فیصلے کرتے ہو، یہ تم خیانت کرتے ہو. اسی لیے اذا حکم تم یہ بتایا کہ یہ حکم فیصلہ بھی امانت کے تحت آتا ہے. کیونکہ جب میں فیصلہ کرتا ہوں، ایک طرف مولانا صاحب ہے، دوسری طرف ایک عام آدمی ہے، میں فیصلہ کرتا ہوں اور مولانا کو حق دیتا ہوں کہ یہ فقیر آدمی ہے، اس کو کیا تھوڑا سا کام بن جائے گا بیچارے کو، اور دوسرا سیٹ ہے، کوئی بات نہیں. لیکن میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے فیصلے سے اس سیٹ کا حق کس کو دے دیا؟ فقیر کو دے دیا. تو کہ میں سوال کروں کہ آپ اللہ نے دیے ہیں تو اس کو دے دو، کوئی بات نہیں. سوال اور چیز ہے، ایک فیصلہ ہے. تم نے فیصلہ کیا تو تم نے کیا خیانت کی، کیونکہ ایک کا حق دوسری کو دے دیا، ایک کا حق دوسری کو دے دیا. اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو اپنی جیب سے دے دو. تو اگر ہماری آپ دیکھیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ جل کتنے اچھے لوگ دیے ہیں، مدارس کے اندر ہے، خانقاہیں ہیں، نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، افواج کے اندر نیک لوگ ہیں.
سب نہیں، سب یہاں کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. اس کے اوپر والے میں تو شاید کوئی ایک آدھ ہو، ورنہ وہاں تو ہے ہی نہیں ہے. یہ وہ اپنے میرے لیے نیک لوگ ہیں، میرے دوست ہیں، میں پہچان تو اس کو، اس میں بھی نیک لوگ ہیں لیکن تھوڑے ہیں. لیکن اگر یہ ہم محنت کریں، یہ تھوڑا سا ہم بجائے دوسری باتوں کے اختلافی مسائل کی بجائے کہ ہم اس میں لگے ہیں، اوہ پر ہم نے بڑا طوفان برپا کیا ہے جس پر ہمارا نجات کا دار و مدار نہیں ہے، ہم نے کینچ تان کر کے اس کو مسئلہ بنا دیا ہے، اس کو نظر انداز کر کے لوگوں کے اندر امانت کا پیغام دے، لوگوں کو کہ امین بن جائے. یہ علماء تمہارا یہ کام ہے، یہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ لوگوں کو امانت کا پیغام دے، کہ امانت اپنے اندر لائے. تو اگر لوگوں کے اندر امانت آ گئی تو یہاں معاشرے کے اندر جب امانت ہوگی، خائن تو تقریباً سب ہے، کیونکہ کوئی میٹر کا چور ہے، کوئی 1,00,000 روپے کا چور ہے، کوئی 1 کروڑ روپے کا چور ہے، کوئی 1 ارب روپے کا چور ہے. چور تو سب ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ بس کی بات ہے کتنا اس کا بس چلتا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ آپ علماء کو چاہیے کہ وہ اس بات کا پرزور دعوت چلائیں کہ لوگوں کے اندر امانت عام ہو جائے. معاملات ہمارے کوٹے ہیں. جاپان کی تان ہوتا ہے، تان، اس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ 25 گز ہے تو 25 گز ہوگا. تمہارے والے پاکستان کی تان پر کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اس پر وہ لکھتے اس لیے اب پاکستان نہیں لکھتے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مال نہیں چلے گا. مال کیوں چلے گا تمہارا؟ کہ تمہاری مال کے اندر گڑبڑ ہے. ہمارے ہاں بوسا کے اندر ریتی ملاتے ہیں. کتنا بڑا نقصان ہے جانوروں کا. ایک بار میں ہنگو آ رہا تھا، ہنگو آ گیا تو وہاں مجھے کالی مرچ لینی پڑی، کالی مرچ، اور اس کو وہاں اس ساتھ گلینڈر بھی تھا اس آدمی کے ساتھ. میں نے صرف 1 پاؤ یا آدھا پاؤ کالی مرچ لے لی. میں نے کہا کہ اس کو گلینڈر بھی کر دو. ہمارے یہاں کے گھر میں گلینڈر نہیں ہے، گلینڈر. تو اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے کہ اس نے اس کے ساتھ چاندنی تھی. چاندنی جانتے ہیں؟ چاندنی تھی. اس میں انہوں نے اس کالی مرچ کو ڈال دیا، یوں ہی کر دیا تو اسے اتنی ریت نکل آئی، ریت. میں کیوں کہا کہ اللہ اس کو جزائے خیر دے، کم از کم اس کا اتنا انصاف تھا کہ اس کی خیال کیا کہ کم از کم بیچارہ ریت نہ کھائے. کیونکہ اگر ریت کے ساتھ اس کو گلینڈر کرتا تو کیا ہوتا، میری پیٹ کے اندر وہ ریت چلی جاتی. تو جس قوم کا یہ حال ہو کہ دوائی 2 نمبر نہیں 5 نمبر دیتے ہیں، اس کے اندر کھانے کی چیزوں میں ریتی ملاتے ہیں، بوسا میں ریتا ملاتا ہے، ریتی ملاتے ہیں. یہ پنجاب میں بوسے میں اس لیے نہیں ملاتے کہ پنجاب میں بوسا بہت زیادہ ہے. یہ ہمارے یہاں ملاتے ہیں تاکہ وزنی ہو جائے. اب اس طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی. یہ جو آپ کی ہلدی ہے اس کے اندر اینٹ ملاتی ہے، اینٹ کی یا وہ کسی وہ لکڑی کی بورا وورا ملا دیتے ہیں اس میں. چائے کے اندر چنے کے کیا ہوتے ہیں، وہ چلکا ملاتے ہیں. یہ مسلمان ہے. دوسری قومیں اس بات کا خیال رکھتی ہے، وہ اگرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمان اسلامی اصولوں کو اس نے اپنایا ہے. اس کی تجارت ہم سے اچھی ہے، اس کی عدالتیں، اس کی کچہریاں ہم سے اچھی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ کم از کم جس قانون کو وہ مانتے ہیں اس قانون پر تو چلتے ہیں. تو اس کے لیے تمام مسلمانوں کو عرض ہے، خصوصاً آپ لوگوں کو الحمدللہ ہزاروں کا مجمع ہے، ہزاروں کے علماء ہیں. یہاں بھی تو اردو والے جو اردو جانتے ہیں، پشتو والے کتنے آپ کے سامنے چلے گئے، آدھا مجمع تو وہاں چلا گیا. یہ سارے
علماء اگر ایک آواز کے ساتھ یہ امانت کا ہم پیغام لوگوں کو سنائیں، اس کی فضائل سنائیں، اور خیانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہیں کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ کو خائنین پسند نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جو پسند نہیں کرتا، جس گھر کو پسند نہیں کرتا، جس قوم کو پسند نہیں کرتا جو خائن ہو، جس ملک کو پسند نہیں کرتا جو خائن ہو، جو مدرسہ ہو جس کی خیانت کے اندر خیانت ہو، اس کو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ وہ کیسی ترقی کرے گا، وہ اس کو کیسے وہ عروج ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امانت دار بنائے۔ تو امانت دار ہم اس وقت بن سکتے ہیں صحیح معنوں میں اندر سے باہر سے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ پر دو چاہت کرے کہ ایمان و یقین ہو کہ نفع و نقصان کا مالک وہ ہے، عزت و ذلت دینے والا وہ ہے۔ پوری دنیا مل کر مجھے نقصان پہنچائے، اللہ نہ چاہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پوری دنیا مل کر مجھے فائدہ پہنچائے، اللہ تعالیٰ نہ پہنچائے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اگر اس طرح ہمیں غیر متزلزل ایمان ہوگا، پھر ہم کرسی کو بھی لات مار سکتے ہیں، پھر ہم وہ عہدے کو بھی لات مار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں۔ کس کے مقابلے میں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ میں سبھی محبت نصیب فرمائیں، تعلق نصیب فرمائیں، تمہارے تمام مسلمانوں کو حفاظت فرمائیں، خصوصاً پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جو کمی کوتاہی اس کو دور فرما دیں اور معاف فرما دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام مسلمانوں کو رب العالمین جل جلالہ خیر پر متفق و متحد کر دے۔